امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا شراکت دار ہے، تجارتی تعلقات کو نئی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ وزیر خزانہ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ ہم دونوں ممالک کے تعلقات کو نئی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ امریکی حکام سے ملاقات پر بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ امریکہ کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امریکی سیکرٹری تجارت کے ساتھ تعمیری بات چیت ہوئی۔ امریکی حکام کے ساتھ تجارتی کارکنی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات ہوئی۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کچھ امور پر بات چیت ہونا باقی ہے۔ امید ہے تجارتی مذاکرات تعمیری انداز میں آگے بڑھیں گے۔ بہت جلد پاکستان امریکہ کی قیادت اس کا اعلان کرے گی۔ پاکستان اور امریکہ تعلقات کو نئی سطح پر لے جانا چاہتے ہیں۔ 40 ارب کا کوہستان سکینڈل، مرکزی کردار سمیت 2 سرکاری افسر، 2 بینکرز اور 4 ٹھیکیدار گرفتار۔ جعلی چیکوں کی منظوری، دستخط، جعلی تعمیراتی فرمز، اے جی آفس اہلکار کی بے ضابطگیوں میں ملی بھگت، بینک کی سہولت کاری ثابت ہوئی۔ صوبے کے سب سے بڑے مالیاتی کرپشن میگا سکینڈل کی تحقیقات کا سلسلہ مزید وسیع، سکینڈل میں ملوث مزید گرفتاریوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں شفیق الرحمان قریشی، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر، محمد ریاض، سابق کیشیئر بینک اور ڈیمی کنٹریکٹر، فضل حسین، ایڈیٹر، اے جی آفس پشاور، طاہر تنویر، سابق مینیجر بینک، دوراج خان ٹھیکیدار، عامر سعید ٹھیکیدار، صوبیدار ٹھیکیدار اور محمد ایوب ٹھیکیدار شامل ہیں۔ ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی بلنگ، مالیاتی دھوکہ دہی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اربوں روپے کے خرد برد کی اور مواصلات تعمیرات CNW ڈپارٹمنٹ کے افسران کے ساتھ ملی بھگت سے بے نامی اکاؤنٹ اور جعلی فرم کے ذریعے فنڈز منتقل کیے۔ صوبے کے سب سے بڑے مالیاتی کرپشن کے میگا سکینڈل کی تحقیقات کا سلسلہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے اور سکینڈل میں ملوث مزید گرفتاریوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سرکاری دستاویزات سے انکشاف ہوا ہے کہ شفیق الرحمان قریشی، ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر نے پر کوہستان میں جعلی ترقیاتی منصوبوں کے لیے بجٹ ہیڈ G10113 کے تحت جعلی ٹریزری چیکوں کی منظوری اور دستخط میں مرکزی کردار ادا کیا۔ پاک بھارت جنگ میں 5 بھارتی طیارے تباہ ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن اراکین کانگریس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صورتحال سنگین ہوتی جا رہی تھی اور دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا، لیکن میں نے یہ جنگ رکوا دی۔ ٹرمپ نے واضح طور پر یہ تو نہیں کہا کہ بھارتی طیارے پاکستان نے مار گرائے، مگر ان کا کہنا تھا کہ حقیقت میں 5 طیارے گرائے گئے تھے اور اگر بروقت مداخلت نہ کی جاتی تو حالات مزید بگڑ سکتے تھے۔ یہ تنازع اپریل میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں نامعلوم افراد کے حملے سے شروع ہوا تھا، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بھارت نے اس حملے کا الزام بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر عائد کیا، تاہم پاکستان نے یہ الزام مسترد کرتے ہوئے معاملے کی غیر جانبدار تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی تھی۔ امریکہ نے حملے کی مذمت کی تھی، لیکن پاکستان پر الزام عائد کرنے کے بھارتی دعوے کی حمایت نہیں کی تھی۔ دوسری طرف بھارت کا دعویٰ تھا کہ اس نے بھی پاکستانی طیارے مار گرائے، لیکن پاکستان نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت ایک بھی پاکستانی لڑاکا طیارہ گرانے میں ناکام رہا اور کوئی ثبوت بھی پیش نہ کر سکا۔ فیول چارجز میں کمی، بجلی صارفین کو ریلیف ملنے کا امکان۔ اسلام آباد فیول چارجز میں کمی کے سبب اگست میں بجلی صارفین کو ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ بجلی پیداوار میں سب سے زیادہ 39% حصہ ہائیڈرو پاور کا رہا، جو پچھلے سال سے 14% زیادہ ہے۔ نیوکلیئر بجلی مہنگی اور کم ہوئی، ڈیزل سے بجلی کی پیداوار 0 رہی۔ RFO سب سے مہنگا ذریعہ رہا۔ LNG اور درآمدی کوئلہ مہنگا، نیوکلیئر بجلی لاگت سے 60% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، پیداوار میں 30% کمی آئی۔ اگست 2025 کی بجلی بلوں میں صارفین کو فی یونٹ 0.654 روپے ریلیف ملنے کا امکان ہے، جس کی وجہ سے جون 2025 میں فیول چارجز میں کمی ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو درخواست دی ہے، جس پر 30 جولائی کو عوامی سماعت ہوگی۔ جون میں 13,744 گیگا واٹ اور بجلی پیدا ہوئی، جس کی اوسط لاگت 7.87 روپے فی یونٹ رہی اور صارفین کو 13,310 GWh بجلی 7.68 روپے فی یونٹ پر فراہم کی گئی۔ پچھلے سال کے مقابلے میں فی یونٹ لاگت میں کمی آئی ہے۔
دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے دریائے سندھ میں چشمہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا اور کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے اور چشمہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے چشمے کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈی جی پی ڈی ایم اے نے 21 جولائی سے راوی، جہلم، ستلج اور چناب میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ ڈی جی نے بتایا ہے کہ دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کے محمد آصف نے بھارتی حریف کو زیر کر کے ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ پاکستان سنوکر کے کنگ محمد آصف نے آئی بی ایس ایف ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں بھارتی حریف کو شکست دے کر ایک اور ورلڈ ٹائٹل جیت لیا۔ بحرین میں ہونے والے آئی بی ایس ایف ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں محمد آصف نے بھارت کے برجیش دامانی کو 4-3 سے شکست دی۔ ورلڈ ماسٹرز کے فائنل میں پاک بھارت مقابلہ انتہائی سنسنی خیز ثابت ہوا۔ محمد آصف اور برجیش دامانی کا ہر فریم میں آخر تک